خانزادہ انٹرپرائزز کی 10ویں منزل کے پرتعیش آفس میں دھوپ کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ 28 سالہ برہان خانزادہ بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، چہرے پر سختی لیے بھنجے لب، سنہری آنکھوں میں تھیکا پن لیے سربراہی کرسی پر برف جوان تھا۔ آذر، جب جگہ اتنی اچھی، آرکیٹیکچر راضی ہے، سب کچھ ریڈی ہے، تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ برہان خانزادہ نے اپنے سامنے بیٹھے آذر کو دیکھتے پوچھا، جو اس کا بزنس پارٹنر اور ایک بچپن کا دوست تھا۔ برہان، ہم بالکل فرنٹ پر مال بنانا چاہتے ہیں، مگر اس سڑک پر ایک بیکری ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی انٹرنس بیک سائڈ پر رکھنی پڑے گی۔ آذر نے برہان کو دیکھتے بتایا، ہرگز نہیں، مجھے انٹرنس فرنٹ پر ہی چاہیے۔ تم ایک کام کرو، اس بیکری کے مالک سے بات کرو اور بیکری خرید لو۔ بیکری خرید کر ہم اسے توڑ کر اپنے مال کا فرنٹ وہیں بنائیں گے۔ میرے بنائے گئے پلان میں ذرا سی بھی چینجنگ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ مال میرا سالوں کا خواب ہے، دن رات ایک کر کے میں نے اس کا نقشہ خود بنایا ہے، کسی بھی چیز پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ برہان نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے یاسر، تم جا کر اس بیکری کے مالک سے بات کرو اور ہماری بات ان تک پہنچاؤ۔ آصر نے برہان کے سیکرٹری کو، جو پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، حکم دیا۔ اوکے سر۔ سیکرٹری سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سورج کی ہلکی سی کرن کھڑکی سے چھن کر آتی مشل کے چہرے پر پڑی تو وہ منہ بسوڑتی ہوئی کروٹ بدل گئی۔ مشل بی بی اٹھ جائیں۔ ملازمہ نے کمرے میں آتے کھڑکی سے پردے ہٹائے اور لائٹ آن کی۔ خالدہ بھی سونے دینا، مشل نے کمبل منہ میں چڑھاتے ہوئے کہا۔ بڑے صاحب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جانتی ہے نا وہ آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے۔ خالد بی نے اپنی ہنسی چھپاتے آخری حربہ اپنایا۔ اوہ شٹ، دادا جان کو میں نے کتنا انتظار کروایا۔ خالدہ بھی، آپ پہلے نہیں بتا سکتی تھی۔ مشل فوراً سے اٹھتی فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ میں تو آپ کو کب سے اٹھا رہی تھی، میں نیچے جا رہی ہوں، آپ جلدی آ جائیے گا۔ خالدہ بھی کہتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ آئی ایم سو سوری دادا جان، میں بہت بری ہوں، آپ کو اتنا ویٹ کروایا میں نے۔ مشل سیڑھیاں اترتی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے حاشر صاحب کے برابر میں بیٹھتی شرمندگی سے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، تم کتنی محنت کرتی ہو، اکثر تھوڑا آرام کر لیا کرو، اس میں تو کوئی حرج نہیں نا۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے مشل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر بھی مجھے معلوم ہے آپ فجر کے اٹھے ہوتے ہیں اور میرا انتظار کرتے ہیں کہ کب اٹھوں تو آپ ناشتہ کریں میرے ساتھ، کل سے اب آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گی۔ مشل نے اداسی سے کہتے گلاس میں جوس نکال کر حاشر شاہ کے سامنے رکھا۔ اچھا چلو باتیں کم کرو اور ناشتہ کرو، کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے مشل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا۔ دادا جان، مجھ سے صبح صبح پراٹھا نہیں کھایا جاتا۔ مشل منہ بسوڑتے بولی، ایک لفظ نہیں ابھی، وہ تمہارا پیزا رکھ دو سامنے تو چٹ سے کھا جاؤ گی، مگر پراٹھا نہیں کھایا جاتا، فوراً ختم کرو ورنہ میں نے تمہیں آج بیکری جانے نہیں دینا۔ دادا جان سخت لہجے میں بولے، اوکے باس، کھا رہی ہوں۔ ویسے دادا جان، اگر میں بیکری نہیں جاؤں گی تو بیکری کیسے چلے گی؟ میں بیکری کھولوں گی تو کام ہوگا نا شروع، بیچارہ چھوٹو بھی خواہ پریشان ہو جائے گا۔ دادا جان کی دھمکی پر مشل شرارت سے بولی، بس اللہ بخشے، یہ بیکری میں نے تمہارے باپ سرفراز کے لیے بڑے شوق سے بنوائی تھی کہ وہ اسے چلائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دادا جان سرد آہ بھرتے بولے۔ اچانک ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مشل کا پراٹھے کی طرف بڑھتا ہاتھ یکدم رک گیا، اس کی آنکھوں میں بھر آئی تھی۔ جب چھوٹی تھی تو ضد کرتی تھی کہ بابا مجھے کرسی پر بٹھائیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی جگہ مجھے ہی وہ بیکری سنبھالنی ہوگی۔ مشل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ او ہو، میں بھی نہ اپنی بیٹی کو رلا دیا، چلو جلدی سے ناشتہ کرو اور جاؤ، شاباش۔ دادا جان مشل کے آنسو صاف کرتے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے بولے، دادا جان، ماما اور بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ مشل دادا کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ مشل نے نم لہجے میں بولی، بس بیٹا، ان کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی، اب تمہیں ایسے رو کر خود کو اور مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، بس اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، انہیں اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ دادا جان نے مشل کا ماتھا چومتے کہا، جی دادا جان۔ اوہ، چھوٹو کی کال آ رہی ہے، میں نکلتی ہوں، خدا حافظ۔ مشل فوراً اپنا بیگ اٹھاتی جوس کا گلاس ختم کرتی بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی۔ یا اللہ، میری بچی کو دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کرنا، چھوٹی سی ہی عمر میں اس نے کیا کچھ نہیں جھیلا۔ حاشر شاہ نے نم آنکھوں سے دعا کرتا بولا۔ حاشر شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، سرفراز شاہ، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی سے کروائی تھی۔ مشل 2 سال کی تھی جب سرفراز اپنی بیگم کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ جہاز کریش ہو گیا اور پھر وہ کبھی واپس نہ لوٹے۔ مشل کی دیکھ بھال حاشر شاہ اور ان کی اہلیہ سریہ بیگم نے کی، مگر کچھ سال پہلے سریہ بیگم بھی چل بسیں۔ اب شاہ ہاؤس میں دادا جان اور مشل ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ سوری دادا جان، مجھے باتوں میں لگا دیا تھا۔ مشل بھاگتی ہوئی بیکری کے پاس آئی جہاں 15 سال کا لڑکا ارسلان، جس کا نک نیم چھوٹا تھا، منہ پھولائے کھڑا تھا۔ مشل باجی، اب ایسے ہی کرتی ہیں، اتنی دیر سے کھڑا ہوں میں یہاں،
چھوٹو نے منہ بسورتے کہا، اچھا رہا بس بھی کرو، 5 منٹ ہی لیٹ ہوئی ہوں، تمہارا فون آتے فون گھر سے نکل گئی تھی میں۔ مشل نے تالا کھولتے کہا، ہٹے اب مجھے ڈسٹنگ بھی کرنی ہے۔ چھوٹو ناراضگی میں بولتا ڈسٹنگ کا کپڑا اٹھاتا ڈسٹنگ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہی رہنا اب تو۔ آج تو میں نے کسی کا فیوریٹ لازانیہ بنانے کا سوچا تھا، مگر کوئی نہیں، میرے پیسے بچ جائیں گے۔ مشل اپنی مسکراہٹ چھپاتے بولی، لازانیہ؟ ارے مشل باجی، آپ میری بڑی بہنوں کی طرح، آپ سے کیا ناراض ہونا۔ کتنے بجے آؤں گھر؟ چھوٹو نے لازانیہ کا نام سنتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے پوچھا۔ بوکے؟ کام کر جلدی، کسٹمر آتے ہی ہوں گے۔ مشل نے اس کے سر پر چپت لگائی اور فریش چیزیں جو اندر بن رہی تھی لا کر سیٹ کرنے لگی۔ ارسلان اور چھوٹو گاؤں کا ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ مشل نے اسے اپنے ساتھ مدد کے لیے رکھا تھا، پارٹ ٹائم وہ میٹرک کے پیپر کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ مشل اسے اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب ان کی بیکری کے باہر سیاہ رنگ کی ایک گاڑی آ کر رکی۔ جی سر، کیا چاہیے آپ کو؟ مشل نے اندر داخل ہوتے نوجوان سے پوچھا۔ مجھے اس بیکری کے مالک سے ملنا ہے۔ یاسر نے مشل کو دیکھتے کہا، کہیے یہ بیکری میری ہے۔ مشل نے یاسر کو دیکھتے کہا، میں خانزادہ انٹرپرائزز کے CEO برہان خانزادہ کا سیکرٹری ہوں۔ میرے باس آپ سے یہ بیکری خریدنا چاہتے ہیں۔ جتنی رقم آپ چاہیں گی آپ کو منہ مانگے ملے گی۔ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یاسر کی بات پر مشل کے ماتھے پر بل پڑے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ مشل نے آبرو اچکاتے پوچھا۔ دیکھیے مس، آپ جتنی چاہے رقم، نہیں چاہیے کوئی رقم۔ تمہارا باس کیا سمجھتا ہے ہر چیز پیسے سے خرید لی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جذبات اور احساسات بھی کسی چیز کا نام ہے۔ مگر یہ تم امیر لوگ کیسے سمجھو؟ ابھی کے ابھی شرافت سے میری بیکری سے نکل جاؤ، مجھے نہیں بیچنی اپنی بیکری۔ مشل نے سخت لہجے میں کہا۔ میں میری بات سنائی نہیں دیا میں نے کہا نکلو۔ مشل کے غصے سے چلانے پر چھوٹو اور باقی سٹاف بھاگتا ہوا آیا اور مشل کے کہنے پر یاسر کو بیکری سے نکال دیا۔ ریلیکس ہو جائے مشل باجی، یہ لے پانی پیئے۔ چھوٹو نے مشل کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیکری کی قیمت لگانے کی؟ آئندہ آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مشل غصے سے بولتی ہے باقی کسٹمرز کو دیکھنے لگی۔ آج پھر برہان خانزادہ کے اسی پرتعیش آفس میں برہان اور آذر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یاسر کا انتظار کر رہے تھے جو بیکری کے مالک سے بات کرنے گیا تھا۔ لاؤ 2 پیپرز۔ یاسر کے اندر داخل ہوتی برہان نے یاسر کو کہا، سر اس بیکری کے مالک نے بیکری بیچنے سے منع کر دیا۔ یاسر نے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور تم واپس چلے آئے؟ کسی کام کے نہیں ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیکری خرید کر آنا، مگر تمہارے بھوسے جیسے دماغ میں کوئی بات آتی ہی نہیں ہے۔ برہان یاسر کو شرمندگی سے سر جھکائے دیکھ کر غصے سے دھاڑا۔ ریلیکس برہان، یاسر نے کہا، اس بیکری کی مالکن ایک لڑکی ہے، تھوڑا اکڑ تو دکھائے گی شروع میں تاکہ ہمیں زیادہ مہنگے داموں میں بیکری بیچ سکے۔ تم فکر مت کرو، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ آذر نے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آر یو شور تم یہ کر لو گے؟ برہان نے یاسر کو دیکھتے تشویش سے پوچھا، آف کورس، تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ بیکری خریدنا اب میرے ذمے، تم ٹینشن مت لو۔ آذر نے پر اعتماد لہجے میں کہا، سر وہ لڑکی بہت غصے والی ہے، نہیں مانے گی۔ یاسر نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، شٹ اپ، گیٹ لاسٹ۔ برہان کے دھاڑنے پر یاسر فوراً آفس سے نکل گیا۔ مشل باجی، اور کتنی دیر ہے؟ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ارسلان نے لاؤنج میں بیٹھے آواز لگائی۔ صبر کر لو ندیدے۔ مشل کی آواز پر ارسلان کے ساتھ ساتھ دادا جی بھی ہنس دیے۔ ارسلان 2 سال سے شہر میں تھا، وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ دادا جان اور مشل کے لیے تو وہ گھر کا فرد ہی تھا۔ یہ لیجیے گرما گرم لازانیہ، وہ بھی شیف مشل کے ہاتھ کا، کھائیے اور بتائیے کیسا بنا ہے۔ مشل نے ٹیبل پر لازانیہ رکھا اور دادا جان اور ارسلان کو نکال کر پکڑایا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے۔ دادا جان اور ارسلان دونوں نے تعریف کی۔ مشل ان کی تعریفوں پر مسکرا دی۔ دادا جان، آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج نا بیکری پر ایک آدمی آیا تھا اور بیکری خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ مشل باجی سے اس کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ ارسلان لازانیہ مزے سے کھاتا اپنا منہ کھول گیا اور صبح کا ہوا سارا واقعہ بتا دیا۔ مشل نے غصے سے اس کے پیر پر پیر مارا۔ ارسلان درد سے کرہا اٹھا۔ مشل یہ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کیا بول رہا ہے؟ دادا جان نے پریشانی سے مشل کو دیکھا۔ دادا جان ایسے ہی بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی سیریس بات نہیں ہے۔ مشل نے بات سنبھالنا چاہی۔ دیکھو بیٹا، ایسے کسی سے جھگڑے مت کرو، خواہ میں کسی کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی اور تمہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اس لیے ذرا سنبھل کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ دادا جان نے مشل کو پیار سے سمجھاتے کہا۔ جی دادا جان، آپ فکر مت کریں، مشل مسکراتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ساتھ ارسلان کو گھورنا نہ بھولی۔ 2 دن بعد معمول کی طرح مشل بیکری کھولے کسٹمر سے ڈیل کر رہی تھی۔ چھوٹو بھی پاس کھڑا اس کی مدد کر رہا تھا کہ پھر سے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔
مگر آج اس میں سے نکلنے والا آدمی پہلے والا نہیں تھا۔ سفید رنگ پر گرے رنگ کا سوٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، شان سے چلتا آذر سبزواری بیکری کے اندر داخل ہوا۔ آپ سب پلیز باہر نکل جائیں، سر کو ضرورت بات کرنی ہے۔ یاسر آذر کے پیچھے داخل ہوتا پوری بیکری خالی کروا گیا۔ تم آج پھر آ گئے، کتنے ڈھیٹ ہو تم؟ مشل یاسر کو دیکھتی غصے سے بولی۔ مس اتنا غصہ مت کیجیے، بات تو سن لیں ہماری۔ آذر نے اپنے گوگلز اتار کر اس پر پھونک مارتے جیب میں رکھے۔ نہیں سنی تمہاری کوئی بات، نکلے ایسے۔ مشل آنکھوں میں غصہ لیے آذر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ دیکھیے مس، میں یہاں مال بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی بیکری ہمارے راستے میں آ رہی ہے، آپ یہ چیک کر لیں اور یہ چیک بھی لیں، بالکل بلینک ہے، اس پر اپنی مرضی کی رقم بھر دیں اور یہ بیکری ہمیں دے دیں۔ آذر نے کوٹ کی جیب سے بلینک چیک نکالتے مشل کی طرف بڑھایا۔ مشل نے غصے سے چیک پکڑا۔ دیکھا یاسر، ایسے ہوتا ہے کام۔ آذر نے مشل کے چیک پکڑنے پر یاسر کو مسکراتے کہا، مگر اگلے ہی لمحے مشل کی حرکت پر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارے پیسے، اپنے آدمیوں کو لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کے بعد اگر تم مجھے یہاں دکھے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ مشل نے چیک کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے آذر کے منہ پر دے مارے اور چباتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مشل کی اس قدر بے عزتی پر آذر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بہت اونچا اڑ رہی ہو، تھوڑا نیچے آ جاؤ، نہیں تو اپنا نقصان کر لو گی۔ آذر نے مشل کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، میرے نقصان کی پرواہ تم مت کرو، نکلو یہاں سے، ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ نہیں بیچنی مجھے اپنی بیکری، شکل گم کرو اپنی۔ مشل غصے سے آذر کو دھکا دیتی چلائی، میرے ساتھ تمہاری یہ کی گئی بدتمیزی تمہیں بہت بھاری پڑے گی۔ آذر اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا غصے سے باہر نکل گیا۔ یاسر بھی فوراً اس کے پیچھے بڑھا۔ مشل باجی، آپ کو دادا جان نے منع کیا تھا جھگڑا کرنے سے، ارسلان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چپ کرو تم، اس کی بکواس پر چپ رہتی میں۔ مشل غصے سے بڑبڑاتی اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ ریاض کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ خانزادہ حویلی کی لان کا منظر تھا، جہاں برہان خانزادہ لان میں لگے جھولے پر بیٹھا سگریٹ پھونک مار رہا تھا۔ بابا پلیز مت جائیں، ننھے برہان کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ میری جان چھوڑ دو تم۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ جھڑکتی ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ برہان کی آنکھ کے پاس ایک آنسو چمکا جسے اس نے فوراً اپنے ہاتھ کی پشت سے پوچھا، کیا بنا؟ برہان کی نظر آذر پر پڑی جو تھکا ہارا اور غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مت پوچھو، اس قدر بدتمیز لڑکی ہے وہ، اس نے میرے منہ پر چیک پھاڑ کر دے مارا، اس قدر ذلیل کیا اس نے مجھے، چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ آذر غصے سے اپنی ٹائی اتارتا زمین پر پھینک گیا۔ ریلیکس آذر، برہان نے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا۔ کیا کام ڈاؤن؟ میرا آدمیوں کے سامنے اس نے میری بہت انسلٹ کی، وہ کبھی نہیں ماننے والی، بھول جاؤ مال کو۔ آذر غصے سے برہان کے ساتھ سے سگریٹ لیتا پینے لگا۔ تم نے اور یاسر نے کوشش کر لی نا، اب میں اپنے طریقے سے کام کروں گا، دیکھنا وہ صرف بیکری مجھے دے گی بلکہ اپنی مرضی سے دے گی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا کرے گا تو؟ آذر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ عورت ذات نہ بڑی ہی بیوقوف ہوتی ہے، دو محبت کے بول بولے نہیں کہ پاگلوں کی طرح اپنی ضد اور انا بھول کر سب کچھ مرد کے نام کر دیتی ہے۔ تو بس آرام سے بیٹھ جا اور دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ برہان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیسٹ آف لک بڑی، جب وہ بیکری ہماری ہو جائے گی تو میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آذر غصے سے بولا، چھوڑو اسے، اندر چل، تجھے اپنے ہاتھ کا پاستہ کھلاتا ہوں۔ برہان آذر کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بہت ہی بھیانک کھیل کھیلنے کا برہان نے سوچ لیا تھا، نہ جانے اس میں کیا کیا داؤ پر لگنے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا۔ مشل جب صبح بیکری آئی تو ارسلان نہیں آیا تھا۔ مشل کو حیرت ہوئی کہ وہ تو ٹائم پر آ جاتا تھا، نہ جانے آج کیا ہوا تھا۔ مشل کب سے اس کی کال کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہیلو چھوٹو، کہاں ہو؟ آئی کیوں نہیں اب تک؟ مشل نے ارسلان کے فون اٹھاتے ہی فوراً پوچھا۔ مشل باجی، میں گاؤں جا رہا ہوں، بس میں ہوں ابھی۔ ارسلان کی آواز بوجھل تھی مگر مشل غور نہ کر سکی۔ کیوں، کیا پیپر ختم ہونے کی خوشی میں جا رہے ہو؟ مشل نے مسکراتے پوچھا۔ نہیں باجی، ابا نہیں رہے، اس لیے جا رہا ہوں، اور شاید واپس نہ آ سکوں کیونکہ میں اپنی ماں اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ارسلان کہتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم پریشان مت ہو چھوٹو، اپنی ماں اور بہن کو حوصلہ دو، میں کچھ پیسے تمہیں بھجوا رہی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً اپنی باجی کو بتانا۔ مشل نے اسے تسلی دیتے فون بند کر دیا۔ اچانک سے اس کا دل بھر آیا۔ باپ کھونے کا دکھ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ارسلان کے جانے سے وہ پریشان ہو گئی تھی، اس کے باقی کچھ ورکرز بھی چھٹی پر تھے۔ مشل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سب مینج کرے گی۔ مشل اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک گھسی ہوئی شرٹ اور پینٹ پہنے، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں فائلز پکڑے نوجوان داخل ہوا۔
ایک سینڈوچ دے دیں۔ اس نوجوان کے کہنے پر مشل نے فوراً اسے سینڈوچ دیا۔ مشل نے غور کیا کہ اس نوجوان کا چہرہ افسردہ تھا اور وہ اپنی فائل کو غصے سے گھور رہا تھا۔ بات سنیں۔ وہ نوجوان جانے لگا کہ مشل نے آواز دے کر اسے روکا۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ سوری، آپ مجھے پریشان لگے اس لیے پوچھا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ مشل نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، کیا بتاؤں مس، وہی ہمارے ملک کے حالات۔ MBA کی ڈگری لے کر بے روزگار پھر رہا ہوں۔ ماں باپ کا سارا پیسہ برباد ہو گیا جو انہوں نے مجھ پر لگایا تھا۔ جہاں جاب کے لیے جاؤں ایکسپیرینس مانگتے ہیں، اب جب جاب ہی نہیں مل رہی تو ایکسپیرینس کہاں سے لاؤں؟ نوجوان کے لہجے میں غصہ اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو نوکری دے سکتی ہوں۔ آئی نو آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، مگر میرے پاس یہی جاب ہے کہ آپ میری یہاں بیکری میں مدد کروا دیا کریں۔ مشل نے جھجکتے ہوئے کہا کہ کہیں اسے برا ہی نہ لگ جائے۔ نوجوان جس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی مشل کی بات سن کر فوراً چونکا۔ اگر ایسا ہو جائے میم تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس وقت یہ اہم نہیں ہے کہ نوکری کیا ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ میں چند پیسے کماؤں تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ نوجوان نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے ID کارڈ کی کاپی جمع کروا دیں۔ مشل کے کہنے پر اس نے فوراً ID کارڈ کی کاپی اسے تھما دی۔ یہ لے میم، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سو مسٹر شاہزین، ویلکم ٹو مشل بیکرس۔ آپ کو میری ہیلپ کرنی ہوگی کیونکہ کافی اسٹاف اس وقت اویلیبل نہیں۔ مشل کے بتانے پر شاہزین ساتھ ساتھ اس کی مدد کرنے لگا۔ شاہزین کو بیکری پر کام کرتے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے مشل کے ساتھ کافی کام سیکھ لیا تھا۔ مشل کا بھی بوجھ شاہزین کے آنے سے کم ہو گیا تھا۔ کیا آپ کیا کر رہی ہیں؟ شاہزین نیلی جینس کی پینٹ پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے بیکری میں داخل ہوا تو اس کی نظر مشل پر پڑی جو بالوں کا جوڑا بنائے دوپٹہ سائڈ پر باندھے اسٹول پر چڑھی بلب لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلب خراب ہو گیا یہاں کا، اب وہ ہلکا سا بلب جل رہا ہے۔ مجھے ہلکی روشنی بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے یہ بلب لگا رہی ہوں۔ مشل نے شاہزین کو دیکھتے بتایا۔ آپ ہٹے، میں لگا دیتا ہوں۔ مشل شاہزین کے پاس آتا بولا، ایکسکیوز می، اتنی بھی پور نہیں ہوں، دیکھ لو، لگ گیا۔ مشل مسکرا کر کہتی نیچے اترنے لگی کہ اسٹول ڈس بیلنس ہوا اور وہ بری طرح گرنے لگی تھی کہ شاہزین نے اسے کمر سے تھام کر گرنے سے بچایا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئیں اور ان دونوں کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ شاہزین کی نظریں مشل کے جوڑے سے نکلتی لٹ پر پڑی جو اس کے چہرے پر آتی بہت حسین لگ رہی تھی۔ لمبا چوڑا شخص مجبور تھا مگر خوبصورت بھی اتنا ہی تھا۔ مشل کو آج پہلی بار سامنے کھڑے مرد کی خوبصورتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ دونوں اس خوبصورت سحر میں جکڑے ہوئے تھے کہ شاہزین کے فون کی آواز نے ان کے درمیان اس سحر کو توڑ ڈالا۔ شاہزین نے بھوکلا کر فوراً مشل کو احتیاط سے چھوڑا، میں اندر سے پیسٹریز لاتی ہوں۔ مشل بھوکلا کر فوراً اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں ہیلو، کیا ہوا؟ شاہزین اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر کی طرف بڑھا۔ ابے تو کیا کر رہا ہے؟ تجھ سے ایک سائن نہیں کروائے جا رہے؟ اس دن تو اتنی بڑی باتیں کر کے دکھا رہا تھا مجھ پر، چھوڑ دے۔ فون پر آذر کی غصے سے بھری آواز گونجی، بکواس بند رکھو اپنی، ایسے ہی نہیں سائن کر دے گی وہ، پہلے اس کا اعتماد جیتنا پڑے گا تاکہ اسے شک نہ ہو، میں پھر اس سے سائن کروا لوں گا، اب بار بار فون کر کے تنگ مت کر۔ برہان خان زادہ نے غصے سے کہتے فون بند کر دیا۔ اس ایک بیکری کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑا ہے۔ برہان نے بیکری کی طرف دیکھتے اپنے ہولیوں کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شاہزین، یہ پیٹیز ٹرائی کرو، میں نے اپنی ابھی بنائی ہے۔ مشل مسکراتے ہوئے پیٹیز لے آئی اور شاہزین کے سامنے کیے۔ سوری، میں یہ چیزیں نہیں کھاتا۔ برہان ایک پل کے لیے بھول گیا کہ وہ اس وقت شاہزین ہے۔ شاہزین کی بات پر مشل کے چہرے سے ایک پل میں مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ نہ کھاؤ، مشل منہ بناتی غصے سے اسے سیٹ کرنے لگی۔ ارے مذاق کر رہا تھا، لاؤ میں کھاؤں۔ برہان گھبراتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا مشل کے پیچھے بڑھا۔ رہنے دو، میں نہیں دے رہی تمہیں، مشل نے ناراض لہجے میں کہا۔ مگر میں تو شیف مشل کے ہاتھ کی بنے پیٹیز کھانا بالکل مس نہیں کر سکتا، ہٹی سامنے سے۔ شاہزین نے شیشے ہٹا کر پیٹیز لینے چاہے جو مشل نے ابھی سیٹ کیے تھے کہ مشل غصے سے شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ شاہزین اور مشل کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ تھا، وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے تھے۔ عجیب سی کشش تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی تھی۔ بیٹا، ایک ڈبل روٹی کا پیکٹ دینا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں محو تھے کہ ایک خاتون جو بیکری میں داخل ہوئی ان کی آواز سن کر وہ فوراً بوکھلا کر دور ہوئے۔ یہ لے آنٹی۔ شاہزین نے ڈبل روٹی کا پیکٹ شاپر میں ڈالتے خاتون کی طرف بڑھایا۔ بیٹا، تمہاری شادی ہو گئی؟ خاتون نے شاہزین کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ شاہزین نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ میں رشتے کرواتی ہوں، میرے پاس بڑے اچھی لڑکیوں کے رشتے ہیں، اگر تم کہو تو دکھا دوں تمہیں۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے شاہزین کو دیکھتے کہا۔ نہیں آنٹی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔
اس سے پہلے کہ شاہزین کچھ کہتا مشل غصے سے بولی، تو پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ خاتون غصے سے کہتی بیکری سے باہر نکل گئی، میری منگنی ہو گئی اور مجھے ہی نہیں پتا؟ خاتون کے جاتے ہی شاہزین مشل کی طرف رخ کرے بولا، بیوقوف، تمہیں بچایا ہے میں نے، یہ رشتہ کروانے والی آنٹیاں نا صحیح رشتے نہیں کرواتی، اپنا مفاد دیکھتی ہیں۔ میرے محلے میں بھی ایک رشتے کروانے والی آنٹی ہیں، انہوں نے بیچارے لڑکے سے کہا کہ لڑکی عائزہ خان جیسی ہے، بیچارے نے خوشی خوشی شادی کر لی اور وہ عائزہ خان 2 بچوں کی ماں نکلی۔ اس لڑکی کی گھر والوں نے رشتے والی آنٹی کو پیسے کھلائے تھے جھوٹ بولنے کے، ایسے میں بیچارہ لڑکا پھنس گیا۔ تمہیں نہیں پتا ایسی آنٹیوں کا؟ میشل نے شاہزین کو دیکھتے رازداری سے بتایا، اگر واقعی میں یہ سچ ہے تو میں آپ کا مشکور ہوں مس میشل کہ آپ نے مجھے عائزہ خان اور اس کے بچوں سے بچایا۔ شاہزین نے میشل کی طرف قدرے جھک کر معنی خیز لہجے میں کہا، چلو بس کرو، بیکری بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میشل بھوکلاتے ہوئے وہاں سے ہٹتی باہر کی طرف بڑھی، جبکہ اس کی پھرتی پر شاہزین بے دہانی میں ہی مسکرا دیا۔ سورج مغرب میں غروب ہو چکا تھا۔ میشل بے چینی سے گیٹ کے پاس ٹہل رہی تھی کہ گیٹ بجنے پر اس نے دروازہ کھولا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کری تھی میں۔ میشل نے غصے سے شاہزین کو دیکھا جو سیاہ رنگ کی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے آج معمول سے ہٹ کر خوبصورت لگ رہا تھا۔ مس میشل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر آپ کے دادا نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہزین نے گھر کے اندر داخل ہوتے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایسے ہی بس دادا ملنا چاہتے تھے تم سے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی پوتی نے کیسے اپنے ساتھ کام پر رکھا ہے۔ ایکچولی جو ارسلان تھا نا وہ دادا کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا، اس لیے دادا کو ٹینشن نہیں تھی، مگر اب وہ تھوڑے فکر مند ہے، مگر مجھے پتا ہے جب وہ تم سے ملیں گے تو بے فکر ہو جائیں گے۔ مشل نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ شاہزین کو اپنے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوتی محسوس ہوئی۔ دادا جان، یہ شاہزین ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے، اور شاہزین یہ میرے دادا جان ہے۔ مشل اور شاہزین لاؤنج میں داخل ہوئے تو مشل نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کروایا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ شاہزین مسکراتے ہوئے دادا جان سے ملا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراصل مشل تمہاری بہت باتیں کرتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے مل لیا جائے اور یہ جانا جائے کہ واقعی تم اتنی تعریف کے لائق ہو کہ میری پوتی بیوقوف ہے۔ دادا جان مسکراتے ہوئے بولے۔ دادا جان کی بات پر شاہزین ہلکا سا ہنس دیا۔ دادا جان، مشل نے اپنے بیوقوف کہے جانے پر احتجاج کیا۔ خالدہ بی، جوس لے آئیں جو فریج میں رکھے ہیں۔ مشل نے خالدہ بی کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی جوس کے ساتھ ٹرالی میں لوازمات سجائے لے آئیں۔ بیٹا شاہزین، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ دادا جان کے سوال پر شاہزین کو ہلکا سا دھسکا لگا۔ انکل، میری امی اور 2 بہنیں۔ شاہزین نے اپنے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دوسرے ہاتھ سے روکتے گھبراتے ہوئے بتایا۔ بیٹا اصل میں تمہاری امی سے ملنا چاہتا ہوں، کبھی لے کر آؤ نا انہیں۔ دادا جان کے مشل پر نظر ڈالتے کہا، جو دادا جان کی بات سمجھتی شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ دادا جان کی بات سنتے شاہزین کو اپنا بولا گیا جھوٹ اپنے ہی گلے پڑتے دکھائی دیا۔ جی انکل، کیوں نہیں، ضرور۔ شاہزین نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شاہزین خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ بہت اچھا بچہ ہے مشل، مجھے تمہاری پسند آیا ہے۔ مشل شاہزین کو سی آف کرتی جیسے ہی اندر آئی تو دادا جان بولے، تھینک یو دادا جان۔ مشل مسکراتی ہوئی ان کے گلے لگئی۔ ہمیشہ خوش رہو۔ دادا جان نے مسکرا کر مشل کا ماتھا چوما۔ کیا تو نے اس لڑکی کے دادا سے یہ کہہ دیا کہ تیری ماں اور بہنیں بھی ہیں؟ آذر برہان کی بات سنتا صدمے سے چلایا، آہستہ بول، میرے کان پھاڑے کا کیا؟ برہان غصے سے اپنے بیڈ پر بیٹھتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ برہان، یہ ڈرامہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، کچھ بھی کر کے جلدی سے اس لڑکی سے سائن کروا، نہیں تو تجھے اس کا دلہا بن کر بارات لے کر جانا پڑے گا۔ آذر نے صوفے پر بیٹھے کشن اپنی گود میں رکھتے کہا، بکواس بن کر، اب بہت جلد میں اپنا کام کروں گا۔ مشل مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، وہ اب ذرا بھی سوال نہیں کرے گی۔ مشل کے سائن کرتے ہی شاہزین غائب ہو جائے گا۔ برہان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ چیز مائی برو۔ آذر خوشی سے برہان کے گلے لگا۔ مشل معمول کی طرح بیکری میں کاموں میں لگی ہوئی تھی، کبھی کسٹمرز کو دیکھتی تو کبھی اندر بنے کمرے میں اوون سے چیزیں نکال کر باہر لاتی اور سیٹ کرتی رہی۔ شاہزین، کیا بات ہے، تم کچھ اداس لگ رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ مشل نے شاہزین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جو کافی چپ چاپ سا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہزین نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو، تم پریشان ہو، بتانا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ مشل نے منہ بسوڑتے کہا، ایسی بات نہیں ہے مشل، میں بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ شاہزین مشل کو ناراض ہوتے دیکھ کر بولا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ مشل نے اصرار کیا، میں ایک کمپنی سے لون لے کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔
لون کے لیے کوئی پراپرٹی مجھے گروی رکھوانے کو ہوگی، مگر امی نے صاف منع کر دیا ہے کہ وہ اپنا گھر گروی نہیں رکھنے دیں گی۔ شازیہ نے اداسی سے کہا، ارے تو کوئی بات نہیں، تم یہ بیکری گروی رکھوا دو۔ مشل نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی حل کرنی چاہی۔ ایک پل کے لیے برہان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہ وہ مشل کے ساتھ غلط کر رہا ہے، مگر اگلے ہی پل اس کا مفاد اس پر حاوی ہو گیا۔ نہیں مشل، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ گی۔ شازیہ نے ناراض لہجے میں کہا، ترس؟ میں کیوں تم پر ترس کھانے لگی؟ اپنوں پر ترس نہیں کھایا جاتا، اور بس کچھ ہی وقت کی تو بات ہے، جیسے ہی تم لون پورا کرو گے میری بیکری مجھے واپس مل جائے گی۔ مشل نے مسکراتے ہوئے کہا، مشل اور شازیہ نے آج تک ایک دوسرے کے سامنے اپنے احساسات ظاہر نہیں کیے تھے، مگر کئی دفعہ اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مشل کے اپنا کہنے پر برہان کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، مگر اگلے ہی پل برہان نے اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں پیپرز منگوا رہا ہوں، مگر لون پورا ہوتے ہی بیکری تمہاری۔ شازیہ نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کی۔ اوکے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے اپنا سمجھ کر اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کی۔ مشل نے آنکھوں پہ محبت لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کے ہاتھ شازیہ پیپرز منگوا چکا تھا۔ مشل نے اپنی محبت پر بھروسہ کرتے بغیر پیپرز پڑھے ان پر سائن کر دیے۔ سچ کہتے ہیں عورت ہمیشہ محبت کے ہاتھوں ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ بہت جلد لون اتار کر میں تمہاری امانت تمہیں واپس دوں گا۔ شازیہ نے آنکھوں میں عزم لیے کہا، مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ مشل کی بات پر برہان مسکرا کر سر ہلاتا بیکری سے نکل گیا۔ ایک ہفتے بعد، مشل بیٹا آ کر کھانا کھا لو، تم نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ دادا جان نے مشل کو دیکھتے کہا، جو لاؤنج میں ٹی وی چلائے بیٹھی تھی، مگر اس کا دھیان ٹی وی کی طرف تھا ہی نہیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ مشل بیٹا کیا ہوا؟ دادا جان نے مشل کو دیکھتے پوچھا۔ دادا جان، شازیہ نے ایک ہفتے سے بیکری نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ مشل نے فکر مندی سے کہا، اللہ خیر کرے، کسی مشکل میں نہ ہو وہ، تم فکر مت کرو، آ جائے گا۔ دادا جان نے اسے تسلی دیتے کہا، صاحب یہ لفافہ کوریئر والا دے کر گیا ہے، اس پر مشل بی بی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ خالدہ امی نے ایک خاکی لفافہ لاتے مشل کے سامنے کیا۔ لائے دکھائے مجھے۔ مشل کو اپنا دل گھبراتا وہ محسوس ہوا۔ کیسی ہو مشل؟ امید ہے تم خیریت سے ہوگی۔ میں شازیہ، بلکہ سچ کہوں تو برہان خان زادہ۔ یاد ہے تمہارے پاس 2 آدمی آئے تھے تمہاری بیکری خریدنے، مگر تم نے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ ان میں سے ایک میرا بزنس پارٹنر اور دوسرا میرا سیکریٹری تھا۔ میرے ہی کہنے پر وہ دونوں تمہارے پاس آئے تھے، مگر تم نہیں مانی۔ مجھے مال بنانا تھا اور تمہاری بیکری مجھے چاہیے تھی، مگر جب تم نہ مانی تو میں اپنی شناخت بدل کر تمہارے پاس شاہزین بن کر آیا۔ خیر 3 مہینے پاپڑ ملنے کے بعد تم نے سائن کر کے بیکری میرے نام کر ہی دی۔ اب میں اس پر اپنا مال بناؤں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ تم اگر پہلی مان جاتی تو مجھے یہ سب کرنا ہی نہ پڑتا۔ اس خط کے ساتھ میں تم میں ایک چیک بھیجا ہوں جو بلینک ہے، تم اس میں اپنی مرضی کی رقم بھر سکتی ہو، جتنی چاہو۔ یہ بیکری کی رقم ہوگی جو میں نے بیکری خریدنے کے بدلے تمہیں دی ہے۔ شاہزین کو بھول جاؤ کیونکہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ خدا حافظ۔ خط پڑھتے ہی مشل صوفے پر ڈھہ گئی۔ آنسوؤں کا ریلا تھا جو اس کے پورے چہرے کو بھگو چکا تھا۔ کیا وہ مشل؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ دادا جان نے پریشانی سے پوچھا۔ دادا جان، دھوکہ دیا ہے اس شازین نے مجھے۔ وہ شازین نہیں، برہان خان زادہ تھا جو میری بیکری خریدنا چاہتا تھا۔ جب میں نہیں مانی تو وہ اپنی شناخت بدل کر میرے سامنے آیا۔ دادا جان، اس نے صرف بیکری ہی نہیں لی، صرف میرے جذبات، احساسات، محبت، میرے اعتبار کا خون کیا ہے۔ اور اس دھوکے باز انسان نے، میں اپنے ہاتھوں سے بیوقوفوں کی طرح اپنے بابا کی نشانی اسے تھما دی۔ میں کتنی بڑی پاگل ہوں۔ مشل بری طرح روتے ہوئے اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ مشل میری جان، چھوڑو، جو ہوا اسے بھول جاؤ میری بچی۔ دادا جان مشل کی حالت دیکھتے ہوئے روتے ہوئے اسے گلے لگا گئے۔ دادا جان، میں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ مشل دھاڑی مار مار کر روتی، جبکہ دادا صاحب مشل کی یہ حالت دیکھتے اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ اللہ تم سے حساب لے گا برہان، میری معصوم بچی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ دادا جان کہتے بری طرح رو دیے تھے۔ خان زادہ انٹرپرائزز میں ایک بار پھر برہان خان زادہ آذر کے سامنے بیٹھا اپنے مال کا پلان فائنلائز کر رہا تھا۔ اسی ہفتے سے کام ہمیں شروع کرنا ہوگا، برہان نے آذر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ابھی ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ مشل سرفراز شاہ غصے سے
بغیر کسی کی سنے برہان خانزادہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو، مشل غصے سے چلائی۔ آفس کا پورا اسٹاف دم سادے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سر میں نے منع کیا تھا مگر یہ نہیں مانی، ریسیپشنسٹ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ جائیے یہاں سے مس ایزل۔ برہان نے ریسیپشنسٹ کو دیکھتے کہا جس پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ جھوٹے دھوکے باز، تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بڑا کھیل کھیلتے ہوئے؟ مشل نے آگے بڑھ کر غصے سے برہان کے منہ پر تماچا دے مارا۔ سب لوگوں کے ہاتھ منہ پر جم گئے کیونکہ برہان کا آفس گلاس کا تھا اور اس وجہ سے پورے آفس نے برہان کو تھپڑ پڑتے دیکھا تھا۔ آذر غصے سے مشل کی طرف بڑھنے لگا۔ آذر تم جاؤ یہاں سے۔ برہان غصے سے آذر کو دیکھتے بولا۔ مگر برہان، میں نے کہا جاؤ۔ برہان کے دھاڑنے پر آذر کمرے سے نکل گیا۔ یہ بلینک چیک دیا تھا نا تم نے، رکھو اپنے پاس، نہیں چاہیے مجھے۔ مشل نے چیک برہان کے منہ پر دے مارا۔ مشل میری بات سنو، ایک بیکری ہی تو ہے۔ برہان نے اسے تھامنا چاہا مگر وہ غصے سے دور ہو گئی۔ ایک بیکری؟ اس بیکری میں میرے بابا کا کام کرتے تھے، میرا بچپن جڑا ہے اس بیکری سے۔ دادا جان نے بہت پیار سے بنا کر وہ بیکری بابا کے نام کی تھی۔ میرے بابا اور دادا کی خون پسینے کی کھڑی کی گئی بیکری کو تم چند پیسوں کے عوض خریدنے والے کیا جانو کہ وہ بیکری میرے لیے کتنی اہم ہے۔ تم نے صرف بیکری نہیں خریدی بلکہ میرا اعتبار، میری محبت، میرے جذبات کا قتل کیا۔ مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے ایک مطلبی اور دھوکے باز انسان سے محبت کی جو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مشل کی بات پر برہان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں کیا ایسا؟ میں نے سچی محبت کی تھی تم سے۔ تم ایک بار کہتے میں بغیر سوال کیے تمہیں دے دیتی اپنی بیکری، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشل برہان کا گریبان پکڑتے روتے بولی۔ برہان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری مشل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بیکری اتنی قیمتی ہے تمہارے لیے۔ برہان کی آنکھوں میں شرمندگی لیے بولا۔ سوری؟ کتنا آسان ہے تمہارے لیے سوری کہنا، مگر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم ایک جھوٹے انسان ہو جس پر اب میں دوبارہ کبھی مر کر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ بیکری تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے اپنی محبت کی بھیک تمہیں دی، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مشل اپنا آنسوؤں سے بھرا چہرہ رگڑتے آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مشل میری بات سنو۔ برہان مشل کے پیچھے بھاگا مگر وہ ایک بار بھی نہیں پلٹی۔ تم ایک گھٹیا ترین انسان ہو، جھوٹے دھوکے باز، تمہیں شرم نہیں آئی اتنا بڑا کھیل کھیلتے ہوئے؟ برہان اپنے بیڈ روم میں اندھیرے کیے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مشل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایک بیکری؟ اس بیکری میں میرے بابا کام کرتے تھے، میرا بچپن جڑا ہے اس بیکری سے۔ دادا جان نے بہت پیار سے بنا کر وہ بیکری بابا کے نام کی تھی۔ میرے بابا اور دادا کی خون کی پسینے سے کھڑی کی گئی بیکری کو تم چند پیسوں کے عوض خریدنے والے کیا جانو کہ وہ بیکری میرے لیے کتنی اہم ہے۔ تم نے صرف بیکری نہیں خریدی بلکہ میرا اعتبار، میری محبت، میرے جذبات کا قتل کیا ہے۔ مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے ایک مطلبی اور دھوکے باز انسان سے محبت کی جو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ برہان کی آنکھ سے کئی آنسو گرے۔ اپنے باپ سے تمہیں بہت نام ملی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ برہان کہ کسی اور کے لیے اس کا باپ اہمیت نہ رکھتا ہو۔ میں نے مشل کی محبت کو اس کے لیے سزا بنا دیا۔ برہان بری طرح رو دیا تھا۔ برہان ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ دوسروں کے ساتھ برا کرنے والوں کو نیند کہاں آتی ہے؟ برہان کی نیندیں بھی اڑ چکی تھی، پیشوانی نے اسے آن گھیرا تھا۔ بیوقوف، تمہیں بچایا ہے میں نے۔ یہ رشتے کروانے والی آنٹیاں نا صحیح رشتے نہیں کرواتی، اپنا مفاد دیکھتی ہیں۔ مشل کی اس کے لیے محبت، اس کا بھولا پن، اس کی شرارتیں، سب برہان کو یاد آ رہا تھا۔ محبت تو میں بھی تم سے کرتا تھا مشل، مگر اپنی ضد میں پہچان ہی نہیں سکا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ماما بابا نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے دل پر تالے لگا دیے تھے، نہ جانے تم کیسا تالا توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ برہان مشل کی سوچوں میں گم تھا کہ فجر کی اذانیں اس کے کانوں میں پڑی اور وہ آج اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سجدہ کر گیا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، آج تک کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ماما بابا کے جانے کے بعد میں تجھ سے ناراض رہنے لگا، مجھے لگا تو نے میری دعا نہیں سنی۔ پلیز میرے خدا مجھے معاف کر دے، میں آج اپنی انا اور غرور کا بت توڑتا ہوں۔ یا اللہ میرے دل کو نرم کر دے، مجھے معاف کر دے، میں اپنی محرومیوں میں اپنے دل کو اتنا سخت کر گیا کہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کیا۔ یا اللہ میں بہت خود غرض ہوں، تیری نافرمانی کر کے بھی تجھ سے ہی مانگنے آیا ہوں، مگر تو اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا میرے مالک۔
مجھے مشل دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی تجھ سے نا امید نہیں ہوں گا۔ پلیز میرے مالک مجھے معاف کر دے اور میری محبت مجھے لوٹا دے۔ 28 سال کا نوجوان، ہمیشہ اکڑ میں رہنے والا، آج اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ برہان کے دل میں بھی سکون ڈال دیا گیا تھا۔ ایک مہینے بعد دادا جان اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ مشل لان میں ٹہل رہی تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ مشل نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ پلیز دروازہ مت بند کیجیے گا، میری بات سن لیں، بہت ضروری بات ہے، آذر نے التجا کی۔ مشل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی منت کرنے پر اسے اندر بلا لیا۔ کہیے کیا کہنا ہے، مشل نے روکھے لہجے میں کہا۔ مس مشل، میں جانتا ہوں برہان نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، لیکن وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، آذر نے کہنا شروع کیا۔ مجھے برہان نامہ سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، مشل غصے سے بولی۔ پلیز ایک بار سن لیں، پھر چاہے جو مرضی کیجیے گا۔ آذر کے کہنے پر مشل خاموش ہو گئی۔ برہان کے پیرنٹس میں ڈائیورس ہو گئی تھی۔ برہان کی امی نے کسی اور مرد کے لیے برہان کے ابو کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، اس لیے دھوکہ برداشت نہیں کر سکے اور غصے میں برہان سے بھی بدظن رہنے لگے، یہ سوچ کر کہ وہ اسی عورت کا بیٹا ہے جس نے انہیں دھوکہ دیا۔ برہان کی امی اسے چھوڑ کر چلی گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی اور برہان کو کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا۔ اس کے دادا اسے پیار کرتے تھے، مگر ان کے گزر جانے کے بعد برہان بہت سخت ہو گیا۔ وہ ہر چیز کو ڈیل اور بزنس سمجھتا تھا۔ اس نے احساسات، جذبات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے جذبات کا پھر کوئی ویسے ہی مذاق اڑائے گا جیسے اس کے والدین نے اڑایا۔ وہ بیکری بھی ضد میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس سب میں وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اس نے آپ کے جذبات کو اپنے اوپر بھی عیاں نہیں ہونے دیا۔ اسے لگا کہ آپ بھی اسے ایک دن چھوڑ دیں گی۔ وہ رشتوں پر اعتبار کرنے میں بہت کوارا اور کمزور ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہو سکے تو اسے معاف کر دیجیے گا، چلتا ہوں، آذر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے مشل کو اپنے دل کی دنیا ایک بار پھر متزلزل ہوتی محسوس ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا، مشل مسکراتی ہوئی ایک بچی سے بات کری تھی۔ یہ یتیم خانے کا منظر تھا جہاں بہت سے بچے بن ماں کے پرورش پا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مشل، آپ ہی کل ٹیچر نے مجھے فیس پر اسٹار دیا، 4 سال کی چھوٹی سی عنایہ مشل کو مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ واؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مشل نے اس بچی کو حوصلہ افزائی کی۔ عنایہ جلدی چلو، وہاں ایک انکل کیک دے رہے ہیں۔ 5 سال کا بچہ جو غالباً عنایہ کا دوست تھا بھاگتا ہوا آیا۔ سچی؟ عنایہ خوشی ہوتی اس بچے کے ساتھ بھاگی۔ مشل بھی تجسس میں ان کے پیچھے بڑھی، مگر سامنے کیک بانٹتے شخص پر نظر پڑی تو وہ فوراً نظریں پھیر گئی۔ مقابل بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی بے شرموں کی طرح تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ مشل یار، جب تم پاس تھی تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی اہم ہو تم میرے لیے، جب دور چلی گئی تو دل تڑپ اٹھا۔ پلیز یار، اس گھٹیا دھوکے باز انسان کو اپنا لو، وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری محبت کا غلام بن کر رہوں گا۔ برہان خان زادہ کی آواز بھرا گئی۔ میں نہیں معاف کرنے والی، بہت جھوٹ بولے ہیں آپ نے، کیا پتا محبت بھی جھوٹی ہو۔ مشل اپنی آنکھوں میں نمی لیے بولی، محبت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، محبوب کی آنکھوں کو پڑھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ محبت ہے یا نہیں۔ دیکھو میری آنکھوں میں کیا دکھائی دے رہا ہے۔ برہان نے مشل کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ ایک دھوکے باز انسان، مشل نے منہ بناتے کہا۔ مشل کی بات پر برہان کا قہقہا گونج اٹھا۔ مشل، تمہاری بیکری اب بھی ویسی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بیکری کے پاس ہی ایک پلے لینڈ بنائیں اور ان بچوں کو وہاں فری انٹری ہو جن کے ماں باپ ان کے پاس نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ اپنی محرومیوں کو دے کر دوسروں کو تکلیف دینے کے بجائے دوسروں کو محرومیاں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ برہان نے نم آنکھوں سے مشل کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ضرور، مشل نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں والدین کی محبت سے محروم دوسروں کی محرومیوں کو پورے کرنے کی کوشش کرے تھے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سچی محبت سے نواز دیا تھا۔